السلام علیکم ناظرین و سامعین، دجال کا ظہور اور سرخ گائے کی قربانی کا قصہ کیا ہے؟ ناظرین، اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں قیاس آرائیاں سنی ہوں گی، جس میں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنٹ کے قریب خفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی جنوری میں حماس کے ترجمان کا یہ بیان بھی دیکھا ہوگا کہ بظاہر اسرائیل میں کچھ سرخ گایوں کی موجودگی نے 7 اکتوبر کے واقعے کو جنم دیا۔ جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ایسی سرخ گائیں ہیں جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت کے ذریعے اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ناظرین، یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جن کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ گائے درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کے تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ گائے کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس گائے کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح یعنی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس گایوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ گائے کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر اسی مہینے اپریل میں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بعد گایوں کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی، گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70ویں عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گایوں کی قربانی دی جا چکی ہے، اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ گایوں سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں، اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار رہے گا۔ اس تناظر میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔